صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. خالق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا نظام ہمارے دست قدرت میں ہے. پروردگار عالم جب اپنے بندوں کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے چکا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہی ہادی کا رہنما کا انتظام فرمائے. اور یہ آیت نازل کرنے کے بعد پروردگار عالم نے انسانوں کو اپنی مخلوقات کو متوجہ کر دیا ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی ہادی ہوگا، رہنما آئے گا تو وہ ہماری جانب سے آئے گا. تم کبھی کسی کو اپنا رہبر اور رہنما اور ہادی بنانے کی کوشش نہ کرنا. ہادی اور رہنما وہی ہے کہ جسے پروردگار عالم اپنی جانب سے بھیجے، اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے. وہی جسے چاہتا ہے ہادی اور رہنما بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے. ہدایت کی نسبت سے یہ ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخ 29 ذیقعد سن 220 ہجری ہے. ہم اپنے پاک و پاکیزہ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں کچھ تذکرہ کریں گے. امام محمد تقی علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نویں امام علیہ السلام کی زندگی کچھ ایسے پرآشوب ماحول میں گزری ہے کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ بیگانے لوگ بلکہ اپنے خاندان کے عزیز رشتہ دار بھی آپ کے بارے میں بہت زیادہ تفرقہ بازی پھیلاتے تھے اور بہت زیادہ اختلاف کا شکار آپ کو ہونا پڑتا تھا. چنانچہ جیسے کہ روایات سے معلوم ہے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو 40 سال کی عمر تلک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام لاولد ہیں اور جو لاولد ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک امام کے بعد انہی کا بیٹا امام بنتا ہے. لہٰذا فرقے جو بہت سے فرقے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ امام نہیں ہے. اور اسی زمانے میں 8ویں امام نے کہا کہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم مجھے اولاد دے گا اور وہ بھی ایسی کہ جو حجت خدا ہوگی. پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں گھڑی. یہاں تک کہ امام علیہ السلام کا ٹیسٹ بھی کرایا گیا اور جو کہ لوگ چال کو دیکھ کر، ڈھال کو دیکھ کر، رنگ کو دیکھ کر، صورت کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے قافیہ شناس، ان لوگوں سے بھی معلوم کرایا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. مگر ہر طرح سے یہی ثابت ہوا کہ امام محمد تقی علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بہرحال اس کے بعد زمانہ آگے بڑھا، امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی. امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد اختلافات کچھ اس طرح سے سر اٹھائے ہوئے تھے کہ مامون رشید کے جس نے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا پورا پلان بنایا تھا اور امام علیہ السلام کو شہید کیا تھا، وہ اپنے دامن سے امام علیہ السلام کے خون کا دھبا صاف کرنا چاہتا تھا. پہلے تو اس نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو خلافت کا
عہدہ سپرد کرنے کی بات کہی، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، مگر پھر اسی کے بعد فوراً جو ہے 1 سال کے اندر اندر امام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دلایا ہے، لیکن یہ بات آہستہ آہستہ پھوٹتی چلی گئی اور علوی سادات کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کرایا ہے، لہٰذا علوی سادات جو ہے بغاوت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پھر اس نے دوسری سیاست چلی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک بار تو وہ سیاست چلی تھی جو امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، دوسری سیاست اب چلی۔ اس نے فوراً ہی جیسے یہ دیکھا کہ علوی جو ہے اب قیام کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں اور جنگ کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے فوراً مدینے سے امام محمد تقی علیہ السلام کو طلب کر لیا اور بغداد بلا لیا۔ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام بغداد تشریف لے آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب امام علیہ السلام آئے تو ابھی مامون سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مامون اتفاق سے اس دن شکار کے لیے جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا لشکر تھا۔ جب وہ ایک راستے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بچے راستے میں کھیل رہے ہیں اور وہیں پر ایک چھوٹا سا بچہ 9-10 سال کا وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، کھیل نہیں رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی سواری آگے آئی تو سارے بچے بھاگ گئے، مگر یہ بچہ تھا جو اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اے بیٹا، جب سب بچے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام علیہ السلام نے بڑا معقول جواب دیا کہ راستہ کشادہ تھا، اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا کہ جو میں تم سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا، اور تم بلا وجہ ہی مجھے ستاؤ گے، اس بات کی بھی میں امید نہیں رکھتا ہوں۔ لہٰذا وہ بڑا خوش ہوا کہ بچہ چھوٹا ہے مگر عقل مند ہے۔ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد ابن علی رضا علیہ السلام، میرا نام محمد ہے، میرے بابا کا نام علی رضا علیہ السلام ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھنے کے بعد پھر اس نے شکار کے لیے اپنا باز چھوڑا۔ ایک تیتر دیکھا، تیتر کے پیچھے شکاری باز چھوڑا، تیتر تو غائب ہو گیا، مگر باز تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹا اور اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی۔ اس نے وہ مچھلی لے لی اور جب واپس آنے لگا پھر دیکھا کہ ایسے بچے کھیل رہے ہیں، یہ بچہ پھر کھڑا ہوا ہے۔ بچے بادشاہ کی سواری دیکھ کر بھاگ گئے اور یہ نہیں بھاگے، تو اس نے مامون نے آگے بڑھ کر اپنی مٹھی میں وہ مچھلی چھپا کر کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم دریاؤں میں مچھلی پیدا کرتا ہے۔ بادشاہوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ شکار کرتے ہیں اور بادشاہ اپنے شکاری باز چھوڑتے ہیں اور شکاری باز مچھلیوں کا شکار کر کے لاتے ہیں اور بادشاہ اس مچھلی کو ہاتھ میں چھپا کر ہم اہل بیت کا امتحان لیتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے نہ صرف اپنا علم بتایا بلکہ وسعت علمی اور کمال علم بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف جانتے ہیں بلکہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ساتھ لیا، بڑی خوشی کے ساتھ اپنے محل میں لایا اور بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ امام علیہ السلام کو اپنے بازو میں بٹھانے لگا، اور پھر اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد تقی سے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا جب یہ بات بنی عباس کو معلوم ہوئی تو سب جو ہے اس سے سوال کرنے لگے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو ابھی بچے ہیں، نہ انہیں کوئی لیاقت ہے، نہ کوئی علمی درجہ ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کے لیے بڑے بڑے مالدار لوگوں کا پیغام آ جائے گا، لہٰذا آپ اس بچے سے کیوں عقد کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے حکومت بنی عباس سے نکل کر علویوں میں چلی جائے، لہٰذا وہ اس بات سے ڈر رہے تھے اور منع کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ مگر مامون نے کہا کہ نہیں، میں ایسا ضرور کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ابھی یہ بچے ہیں، ابھی تھوڑا سا ان کو علم تو حاصل کرنے دیجئے، کسی کے پاس زانوِ ادب طے کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیے، جب یہ کچھ علم حاصل کر لیں گے تو پھر کر دینا۔ مامون نے کہا کہ نہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اور ان کے اجداد یہاں کسی سے علم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ خدا خود انہیں علم دے کر بھیجتا ہے۔
یہ وہ فضیلت علمی ہے کہ جو اپنے نہیں غیر بھی جانتے ہیں کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے علم حاصل کر کے آتے ہیں۔ لہٰذا لیکن سامنے والے اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوئے، تو مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے، راضی ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ مناظرہ کر لیا جائے، جس کو تم چاہو اس عالم کو لے کر آؤ اور سوال جواب ہو جائیں، پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ بڑا عالم ہے۔ لہٰذا یہ منظور کیا گیا، اور بنی عباس کے جو جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کے سب تلاش کرنے لگے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو یحییٰ بن اقسم اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا وہاں پر، اس کو لے کر آئے، اور دن اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں دن جو ہے بیٹھ کر علمی مناظرہ ہوگا۔ لہٰذا یحییٰ بن اقسم بھی آ گیا اور امام علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ مامون نے اپنے پاس بلند جگہ پر امام علیہ السلام کو بٹھایا اور بازو میں ہی یحییٰ بن اقسم کو بٹھایا۔ تو یحییٰ بن اقسم نے پہل کرتے ہوئے مامون سے کہا کہ بادشاہ کیا اجازت ہے کہ میں سوال کروں؟ مامون نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، مجھ سے کیوں اجازت لے رہے ہو، ان سے اجازت لو، کیونکہ ان سے آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ لہٰذا وہ فوراً متوجہ ہو گیا اور اس نے امام علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ امام علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ یہ بتائیے فرزند رسول کہ ایک شخص اگر خانہ کعبہ کے نزدیک حج کرتے ہوئے شکار کر لے تو اس کا شکار کیسا ہے اور اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سوال مبہم کیا ہے، ناقص کیا ہے، یہ پورا سوال نہیں ہے، کیونکہ حاجی جب وہاں پر جاتا ہے تو اس وقت اگر شکار کرتا ہے تو اس مسئلے کی 22 صورتیں ہیں۔ 22 صورتوں میں سے تو کون سی صورت کا سوال کرنا چاہتا ہے، پہلے یہ واضح کر، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن وہ شرمندہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے وہ 22 صورتیں بتائیں کہ انسان جو شکار کر رہا ہے وہ حل میں ہے یا حرم میں ہے، وہ انسان نادان تھا یا جانتا تھا، وہ انسان بالغ تھا یا نابالغ تھا، وہ انسان پہلی بار شکار کر رہا تھا یا شکار بار بار کر رہا تھا، شکار کیا جانے والا جانور چھوٹا تھا یا بڑا تھا، چرند تھا یا پرند تھا، کس طریقے سے شکار کیا گیا۔ 22 صورتیں جب امام علیہ السلام نے اس کے سامنے بیان کی تو اسے وہ صورتیں بھی معلوم نہیں تھی، لہٰذا بڑا شرمندہ ہوا، اور مامون نے کہا کہ فرزند رسول یہ تو نہیں جانتا تھا، لہٰذا آپ ہی خود اس کا جواب دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے 22 کی 22 صورتوں کا مفصل جواب دیا۔ پھر اس کے بعد مامون نے کہا کہ فرزند رسول اب آپ بھی کوئی سوال کر لیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ کیا اجازت ہے میں بھی آپ سے ایک سوال کر لوں؟ اس نے کہا فرزند رسول کر لیجئے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں سوال کا جواب دے دوں گا، نہیں معلوم ہوا تو آپ سے استفادہ کر لوں گا، آپ سے پوچھ لوں گا۔ اتنا بڑا عالم دین اور 9-10 سال کے بچے سے کس طرح سے پسپا ہو گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوا تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، میرا ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان ہے جو صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھتا ہے، تو صبح کے وقت جب اس نے دیکھا تو یہ عورت اس کے لیے حرام تھی۔ جب طلوع شمس ہوا، سورج نکلنا شروع ہوا تو اس وقت یہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت یہ اس کے اوپر پھر حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو یہ اس کے اوپر پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس کے لیے پھر حلال ہو گئی، اور عشاء کے وقت یہ اس کے اوپر پھر حرام ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آدھی رات کے وقت یہ حلال ہو گئی، اور پھر صبح ہوتے ہوتے پھر حرام ہو گئی۔ تو اس نے جب یہ سوال کیا تو وہ حیران ہو گیا، چکرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے، ایک عورت اتنی بار کیسے حلال ہو سکتی ہے اور کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی اس کا جواب دیجئے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا سنو، وہ شخص جس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا وہ عورت کسی دوسرے انسان کی کنیز تھی، لہٰذا اس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام تھا۔ صبح ہوئی تو اس شخص نے اس کے مالک سے وہ کنیز خرید لی، یہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ظہر کا وقت آیا تو اس نے اس کنیز کو جو ہے آزاد کر دیا، یہ پھر اس کے لیے حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت جو ہے اس نے اس کنیز سے نکاح کر لیا،
یہ اس کے لیے پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس نے زہار کا صیغہ جاری کر دیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ زہرو کے زہر امی، کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح سے ہے، تو یہ اس کے لیے پھر حرام ہو گئی۔ عشاء کا وقت آیا، اس نے کفارہ دے دیا، یہ اس کے لیے پھر حلال ہو گئی۔ اور جب آدھی رات کا وقت آیا تو اس نے اس کو طلاق دے دیا، یہ پھر حرام ہو گئی۔ صبح کا وقت آیا تو اس نے پھر سے اس کی طرف رجوع کر لیا، یہ اس کے لیے پھر حلال ہو گئی۔ لہٰذا جب امام علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تو چاروں طرف جو ہے شور مچنے لگا اور امام علیہ السلام کی واہواہی ہونے لگی، اور ہر ایک کو امام علیہ السلام کے علم کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ آج کے زمانے میں یحییٰ بن اقسم جس کے سامنے پانی مانگے اس ذات گرامی کا نام ہے محمد تقی علیہ السلام۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان سے بڑا کوئی علمی میدان میں نہیں ہے۔ لہٰذا پھر فوراً ہی وہاں پر اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور امام علیہ السلام نے جو ہے اس کو قبول فرمایا۔ لہٰذا اب ہوا ایسے کہ جب امام علیہ السلام کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، ام الفضل سے اپنی بیٹی سے امام علیہ السلام کی شادی ہو گئی، تو اب کیا ہوا کہ جو علوی سادات تھے جو قیام کرنا چاہ رہے تھے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی، لہذا وہ پھر شانت ہو گئے، اور یہ بغاوت جو ہونے والی تھی اس نے پھر سے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، بلکہ اس میں بہت سے اس کے سیاسی فوائد تھے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ امام علیہ السلام کو اپنے قریب رکھا جائے تاکہ ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے کہ ان کے پاس ہر کوئی آ نہ سکے، نہ یہ ہر کسی سے بات کر سکے۔ دوسری چیز یہ کہ جب یہ ہمارے پاس رہیں گے تو ہمارے ساتھ عیش و عشرت میں ملوث ہو جائیں گے، اور پھر ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جب تک ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی تو یہ متقی بنتے تھے، اور جب مال و دولت مل گئی ہے تو یہ بھی عیش و عشرت میں لگ گئے ہیں، لہٰذا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ امام علیہ السلام کی ان سے عزیزداری ہو جائے گی، اور پھر یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار خلافت کا ثابت کریں گے کہ ہماری خاندان امامت سے بھی رشتہ داری ہے، خاندان نبوت سے بھی ہماری رشتہ داری ہو گئی۔ لہٰذا اس سیاست کے تحت جو ہے امام علیہ السلام سے اس نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا۔ اب مسئلہ رہا یہ کہ عیش و عشرت میں رہنے والی بیٹی امام علیہ السلام کے غربت کے ماحول میں کس طرح سے رہتی، لہذا اس نے شکایت امام علیہ السلام کی کرنا شروع کر دی۔ مامون پہلے تو ٹالتا رہا، مگر ایک دن مامون کو غصہ آیا اور وہ امام علیہ السلام کے گھر پہنچ گیا، اور تلوار نکال کر جس بستر پر امام علیہ السلام لیٹتے تھے اس کے اوپر بستر رکھا ہوا تھا، اور اس نے اندھیرے میں جا کر اتنی تلواریں چلائی کہ امام علیہ السلام کا پورا بستر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ سمجھا کہ امام علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ مگر پھر اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ امام علیہ السلام اپنے بستر پر نہیں ہے، لہذا اس نے پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ میں گناہ عظیم سے بچ گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد شکایتوں پہ شکایتیں جب کرتی رہی تو اس نے تنگ آ کر امام علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کو مدینے بھیج دیا۔ اب امام علیہ السلام مدینے آ گئے اور وہاں اگر آپ نے ایک دوسرا عقد بھی کر لیا، اسے اور زیادہ موقع مل گیا، اور اس نے یہاں سے اب جو ہے بہت زیادہ شکایتیں کرنے کی۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد مامون تو اس دنیا سے گزر گیا، اس کے بعد مامون کا بیٹا معتصم جو ہے خلیفہ بن گیا، اور ایک دن معتصم نے اس کی بات سنی اور اسے واپس جو ہے بغداد بلا لیا۔ امام علیہ السلام اب بغداد پھر سے واپس تشریف لے آئے۔ اب اس نے کسی طرح سے امام علیہ السلام کی زندگی کے خاتمہ کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ بہت سے پیترے کی گئے مگر کوئی کام نہیں آیا۔ آخر وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنی بہن ام الفضل کو، امام علیہ السلام کی زوجہ کو راضی کر لیا کہ تم ان کو زہر دے دو۔ کچھ مختلف روایتیں ہیں، کچھ میں یہ ہے کہ وزیر کے ذریعے سے زہر دلایا تھا، کچھ میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زوجہ نے ہی آپ کو زہر دیا تھا۔ بہرحال کسی بھی طرح سے امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ امام علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا وہ اس قدر تیز تھا کہ امام علیہ السلام نے صرف 2 لقمے کھائے
اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، زہر حلال، زہر قاتل دے دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ کہا گیا کہ آپ تھوڑا کھانا اور کھا لیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تم نے مجھے کھانا کھلایا تھا تمہارا وہ ارادہ پورا ہو گیا ہے، میں اب اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ عزیزو، جب کسی کی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں آ کر اپنے عزیز داروں کو بتاتا ہے، دیکھو مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، میری ایسی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ گھر والے دوڑنے لگتے ہیں، کوئی دوائی لے کر آتا ہے، کوئی پانی لے کر آتا ہے، کوئی خدمت کرنے لگتا ہے، لیکن امام علیہ السلام کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا، دوائی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام پردیس میں ہیں، آپ کے تمام عزیز و اقارب مدینے میں رہتے ہیں، امام کا کوئی چاہنے والا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! عزیزو، کیسے امام علیہ السلام نے برداشت کیا ہوگا؟ تڑپ رہا ہے میرا امام اپنے بستر پر، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مگر پھر بھی ایک انسان مل گیا جس نے امام علیہ السلام کو سہارا دیا۔ ادھر مدینے میں امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ایک تختی دیکھ رہے تھے، اور وہ تختی دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی گھر میں تشریف لے گئے تو آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آنا بلند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام علیہ السلام گھر سے واپس آئے تو آپ کے چاہنے والے نے پوچھا، مولا آپ جو گھر میں گئے تو آپ نے کیا کہا کہ آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہے کہ میرے بابا محمد تقی کی شہادت واقع ہو گئی ہے، بغداد میں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لہذا امام علی نقی علیہ السلام اپنے بابا کو غسل و کفن دینے کے لیے مدینے سے باعجاز امامت بغداد تشریف لائے، اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ عزادارو، یہ تو امام علیہ السلام کی خوش نصیبی ہے کہ اگرچہ بے وطنین میں تھے، اگرچہ مسافرت میں تھے، اگرچہ سفر میں تھے، اگرچہ اپنے وطن سے دور تھے، مگر پھر بھی ان کے بیٹے نے باعجاز امامت آ کر غسل و کفن کا انتظام تو کیا۔ لیکن عزادارو، ہمیں ایک جنازہ اور بھی نظر آتا ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جنازہ، کہ جنازہ پڑا رہا مگر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو غسل و کفن دے سکے۔ میں کہوں گا، اے امام محمد تقی علیہ السلام، آپ جو ہے پردیس میں تھے مگر آپ کا بیٹا آ گیا، آپ کو غسل و کفن دینے کے لیے آ گیا، مگر میرا مولا حسین میدان کربلا میں تنہا نہیں تھا، آپ کے بیٹے بھی تھے، عزیز و اقارب بھی تھے، مگر کیسے کوئی غسل و کفن دیتا؟ سب تو شہید ہو چکے تھے، ایک بیٹا بچا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی تھی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی تھی، گلے میں خاردار طوق پہنا دیا گیا تھا۔ یہ امام کس طرح سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔